والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی سیدنا. آج مئی 2023 کا دوسرا جمعہ ہے. جو ترتیب آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی کہ پہلا جمعہ اللہ کی توحید کے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق، دوسرا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت اور آپ کی زندگی مبارکہ کے متعلق ہوگا. تو آج چونکہ جو دوسرا جمعہ ہے تو دوسرا جمعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات عرض کرنی ہے کہ جیسا کہ سابقہ جمعہ پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات کا وجود الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، اور جو وجود باری تعالیٰ کا منکر ہو وہ کافر اور وہ کافر ہے، شریعت اسلامیہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جسم مبارک کے ساتھ دنیا پر تشریف لائے تھے، اس جسم مبارک کی حیت، کیفیت، اس جسم مبارک کی حیت، کیفیت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جو ہے وہ کس اس نوع سے تھا، کس قسم سے تھا. انسان تھے، بشر تھے، نور تھے، جن تھے. قرآنی شرعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے متعلق کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، آج انشاءاللہ اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وما توفیقی الا باللہ، اللہ جو توفیق دے گا انشاءاللہ وہی ہوگا. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے، جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، نبیوں کے سلسلے میں سے آخری رسول اور آخری نبی ہیں. آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں
چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور وہ بشر ہیں، انسان ہیں، ان کی ذریت میں سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر اور انسان ہیں، انسانیت میں سے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشریت سے نکال کر کسی اور نوع یا کسی اور جنس سے اللہ کے نبی کو ماننا یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے اس پر فتویٰ یہ صادر فرمایا ہے کہ جو بندہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسانی میں سے تسلیم نہ کرے وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ اب چونکہ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننا، انسانیت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرد تسلیم کرنا، یہ چونکہ ایک بنیادی عقائد میں سے ہے، اس لیے آج کی نشست میں اسی بات پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا کچھ حضرات کے عقائد اور نظریات یہ ہیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی انسانی لباس میں آئے، یعنی وضاقتہ اور شکل و شباہت وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی عطا فرمائی تھی، لیکن حقیقت میں نبی علیہ السلام کی جو جنس ہے، جو نبی علیہ السلام کی ساخت ہے، جس سے آپ کو بنایا گیا ہے، وہ نور ہے۔ یہ کچھ حضرات کا عقیدہ اور نظریہ ہے، تو یقیناً جب ہم اپنے عقائد کے دلائل پیش کریں گے ان کی تردید بھی آ جائے گی سامنے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دعویٰ کیا ہے، وہ کون سا دعویٰ ہے؟ 17واں پارہ ہے اور آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا، آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ حوالہ توجہ سے سنیے گا، آیت نمبر 75 نمبر کی آیت ہے، سورت کا نام سورۃ الحج، سورت حج کا بھی آخری رکوع ہے، 17ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے، درمیان میں یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا توجہ سے، اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یستفی، اس نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، یستفی مصطفیٰ ہم کہتے ہیں نا، مصطفیٰ کا میں نے چنا ہوا، یستفی اللہ نے چن لیا ہے، من الملائکۃ فرشتوں میں سے، رسولن رسول بنانے کے لیے اللہ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو چن لیا، ومن الناس اور انسانوں میں سے بھی اللہ نے رسول بنانے کے لیے کچھ انسانوں کو چن لیا، ان اللہ بے شک اللہ کی ذات سمیع بصیر ہر چیز کا سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ ہے دعویٰ۔ آپ توجہ کرو ذرا، توجہ سب کی ہے نا جی، سارے متوجہ توجہ۔ اللہ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو چن لیا رسول بنانے کے لیے، انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چن لیا رسول بنانے کے لیے۔ اب آگے ہو،
کیسے فرشتوں میں سے کیسے رسول بنانے کے لیے چنا۔ اب توجہ سے دیکھیے گا ذرا، سورت کا نام سورت ہود ہے، 12واں پارہ ہے۔ میرے اللہ نے وہاں پہ کیا فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک دروازے پہ 3 بندے آ گئے اور 3 بندوں نے کہا سلام، سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو مہمان خانے میں بیٹھایا۔ اللہ فرماتے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً جلدی ایک گائے کا بچہ اور بچڑا ذبح کر کے گوشت بنا کر بھون کر ان مہمانوں کے سامنے لے آئے۔ مشہور واقعہ ہے، میں نے صرف دلیل دینی ہے آپ کو، توجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے لے آئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنا کھانا کھانے کے لیے آگے ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف آنے لگ گیا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب انہوں نے تینوں بندوں نے دیکھا، وہ جو 3 مہمان ہیں انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف کھا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کی قوم کو تباہ کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، آ رہے تھے، میرے اللہ نے ہمارے رب نے کہا ہے جا تو ویسے ہی رہے ہو، جاتے ہوئے میرے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دے دینا۔ جناب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسانی شکل میں فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو قرآن کا دعویٰ بتایا ہے۔ اللہ نے کہا، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو چنا رسول بنانے کے لیے، اور انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چنا رسول بنانے کے لیے۔ اب فرشتوں میں سے جو رسول بنے ان کی ایک مثال تو یہ ہے کہ یہ جو 3 مہمان انسانی شکل میں آئے تھے، حقیقت میں یہ انسان نہیں تھے، ظاہری لبادہ اور ظاہری لک اور ظاہر ان کا وہ انسانوں والا تھا، حقیقت میں انسان نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت اور میزبانی ان فرشتوں نے کھائی نہیں، انسانی شکل میں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ وہ فرشتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے فرشتے کچھ کھاتے پیتے ہیں، فرشتے نہیں کھاتے پیتے فرشتے۔ یہ ایک مثال۔ اب دوسری مثال دیکھیں، یہ میں نے حوالہ دے دوں آپ کو جی، توجہ سے۔ یہ ذرا تھوڑا جا مشکل بھی ہے، موضوع پر اتنا مشکل نہیں ہے، عموماً بیان ہوتا رہتا ہے، پر بات سمجھنے والی ہے، ذرا توجہ کرو جی۔ یہ سورت کا نام سورت ہود ہے اور آیت نمبر 69-70 69-70 نمبر کی آیت ہے، جہاں پر پورا واقعہ موجود ہے۔ آپ جا کے گھروں میں دیکھیں، سورت ہود ہے، 12واں پارہ ہے، آیت نمبر 69 اور 70 ہے۔ اللہ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو رسول بنانے کے لیے منتخب کیا، ایک مثال یہ ہے۔ اب دوسری مثال سمجھو، 16واں پارہ ہے، اللہ نے فرمایا
وذکر فی الکتاب مریم، حضرت مریم کا واقعہ پڑھیے میرے پیغمبر، ان کو سنائیے نا ذرا، خود بھی پڑھو لوگوں کو بھی سنا۔ کیسا واقعہ ہے؟ فرمایا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب حضرت مریم اپنے مکان کے مشرقی حصے میں گئی، وہاں پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ حضرت مریم کھڑی ہیں اپنے مکان کے مشرقی حصہ میں، اچانک ایک نوجوان نمودار ہوا۔ حضرت مریم حیران ہو گئی کہ یہ مرد اور اس جگہ پر تنہائی میں میرے سامنے کیسے آ گیا؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن، حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ لینا چاہتی ہوں من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں بھی اللہ کا خوف ہے تو تو بھی پیچھے ہٹ جا۔ فوراً جو بندہ سامنے کھڑا تھا اس نے آگے سے کیا کہا؟ کہتا ہے قال انما انا رسول ربک، سن لے او بی بی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انسانی شکل میں تیرے پاس آیا ہوں، اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ دیکھو ذرا، یہ دوسرا میں نے فرشتہ آپ کو بتا دیا، 3 فرشتے وہ اور ایک فرشتہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ فرشتے اور تھے جو 3 آئے تھے۔ اب توجہ کرو ذرا، اللہ پاک نے فرشتوں میں سے بھی کچھ فرشتوں کو رسول بنایا، انسانوں میں سے بھی کچھ انسانوں کو رسول بنایا۔ یہ دعویٰ میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، آیت نمبر 75 تھا، 75 نمبر کی آیت۔ توجہ، اب توجہ کرو ذرا، فرشتوں میں سے بھی رسول، انسانوں میں سے بھی رسول۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ توجہ سے سنو، اللہ نے فرق بیان کر دیا ہے، اب یہی فرق سمجھنا ہے، مسئلہ سارا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ توجہ کرو ذرا، فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت مریم کھڑی تھیں اور ان کے سامنے انسانی شکل میں فرشتہ آیا تو اس کے لیے میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنا روح الامین فرشتہ حضرت جبرائیل اس کی طرح بھیجا، لیکن کیسے انداز میں، کس شکل میں بھیجا؟ قرآن کہتا ہے فتمثل لہا، تمثیل اور مماثلت، تمثیل اور مماثلت ان کی انسانوں جیسی تھی، بشر جیسی شکل تھی۔ فرمایا مثل لہا، مثل یمثل تمثیلا، ایک ہوتا ہے تمثیل اور دوسرا ہوتا ہے مثال۔ یہ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، توجہ سے۔ فرمایا فتمثل لہا، او لوگو، ہم نے حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا، تمثل انسانی تھا، تمثیل انسانی تھا، یعنی ظاہراً تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا، لیکن تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شکل میں آیا لیکن حقیقت پھر بھی نور تھی۔ تمثیل کا معنی ہے کہ انسان کی فرشتے کی اصل تبدیل نہیں ہوتی، فرشتہ اپنی اصل کے اعتبار سے نور تھا لیکن ظاہر کے اعتبار سے وہ بشر تھا۔ اللہ نے اس کے لیے لفظ بولا فتمثل لہا، اس عورت کے لیے ہم نے اس کو مثال تمثیل بنا کے بھیجا، یعنی اس کا اندر نور تھا، ظاہر انسان تھا۔ اب یہاں پر بات روک کے اب دوسرا جملہ سنو، اللہ کا قرآن ہے، سورۃ کہف ہے، سورۃ الکہف، آسان حوالہ، سورۃ الکہف ہے، آخری آیت ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل انما
انا بشرم مثلکم، یہاں پہ فرمایا اور میرا پیغمبر اعلان کر انما انا، بے شک پکی بات ہے کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرن بشروں مثلکم، تمہاری مثال۔ توجہ کرو، ایک بات سمجھاؤں، حضرت جبرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا فتمثل لہا، مثل یمثل تمثیلا، اس کا معنی ہوتا ہے اصل اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے، ظاہر تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن مثال کے اندر یہ ہوتا ہے انسان کی اصل بھی وہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، جبرائیل انسانی شکل میں آیا، اس کی اصل نوری رہی، ظاہراً انسان بن گیا، میرا محمد آیا تمہارے اندر اور سن لو لوگو بشرم مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہے، یعنی ظاہر بھی محمد کا بشر ہے اور باطن بھی محمد کا بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ظاہر بھی بشر اور باطن بھی بشر ہے۔ بشریت سے انکار کرنا قرآن مجید کا صریح ایتوں کا انکار ہے، اور یاد رکھو میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنا کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے نا؟ یاد رکھو یہ بہت گندا عقیدہ ہے، بہت غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے بندہ نکال دے، نہیں جی نہیں، نور تھے، اور یاد رکھو نور کا مقام کم ہے، نور کا شان کم ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے نا، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات کو کے درجے سے نبی کو نکال کر نور کے درجے میں پہنچا دینا، حقیقت میں اگر جاؤ تحقیق کرو تو یہ نبی کا درجہ کم کرنے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بے وضاحت فرمائی ہے، بہت سارے مقامات پر کہ لوگوں سنو، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر ہے، اور بشر کا معنی ہوتا ہے جلد والا، چمڑے والا، یہ اوپر جلد جو حصہ ہے اس کو عربی میں بشر کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ حسین و جمیل، ایک معنی تو ہے نا بشر کا جلد والا، چمڑے والا، اور دوسرا معنی ہے حسین و جمیل۔ اگر چمڑے والا لیا جائے معنی تب بھی حضرت محمد الرسول اللہ انسانوں میں سے ہے کہ انسانوں کا چمڑا، اور پھر نمبر 2 اگر حسین و جمیل مراد لیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں قسمیں کھا کے ایک بات کہتا ہے، توجہ سے، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ، 5 قسمیں ہیں، والتین، تین کی قسم ہے، والزیتون، اور زیتون کی قسم ہے، وطور سینین، اور طور سینا اس پہاڑ کی قسم ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوتا تھا، اور پھر فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس مکہ شہر کی قسم ہے جس شہر کے اندر میرا محمد اپنے قدموں سے چلتا ہے۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد 5ویں قسم اللہ فرماتے ہیں لقد، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے۔ 2 تاکیدیں قسم کا معنی دیتی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں 5ویں قسم لقد، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے۔ اللہ 5 قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت انسان ہے۔ اگر بشر کا معنی خوبصورت لیا جائے تب بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سارے خوبصورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور اگر بشر کا معنی جلد والا اور چمڑے والا لیا جائے تب بھی اللہ اس کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر تھے۔ ٹھیک ہے اللہ توجہ سے، اب قرآن مجید میں نے آپ کو جو دعویٰ بتایا، فرشتوں میں سے بھی اللہ نے رسول بھیجے، انسانوں میں سے بھی اللہ نے رسول بھیجے۔
فرق اتنا ہے، فرشتوں میں سے جو رسول بن کے آئے وہ حقیقت میں تو نور تھے، ظاہراً انسان بن کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے 3 فرشتے، میں نے حوالہ دیا سورۃ ہود کا، آیت نمبر 69 70 69 70 نمبر کی آیت سورۃ ہود کی توجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 مہمان فرشتے انسان بن کے آئے، ان کی اصل نور تھی، ظاہراً انسان تھے، نتیجہ یہ نکلا آگے کھانا پڑا ہے پر کھاتے نہیں ہیں، کیوں؟ اصل تبدیل نہیں ہوئی۔ حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ فرماتے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ظاہراً تو بڑا جوان ہم نے بنا کے بھیجا، لیکن سن لو تَمَثَّلَ لَهَا، جبرائیل کی اصل نور رہی، ظاہراً وہ انسان بنا، ٹھیک ہے؟ فرمایا سنو، اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب تم میں آیا تو ان کے بارے میں سنو، فرمایا لوگو حل کنت الا بشر الرسولا، اور لوگو میں محمد ہوں ہی صرف بشر رسول، میں ہوں ہی بشر رسول۔ اور اللہ کے نبی جی توجہ کرو ذرا، ایک حوالہ اور دوں آپ کو، اللہ کے نبی جی بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نور سے پیدا ہوئے، ان کا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے حقیقتاً اللہ کے نبی بشر اور انسان تھے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ حقیقت میں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر آپ قرآن کی زبانی لوگوں کو بتا دیں، کیوں؟ اگر صرف حدیث ہو، صرف روایت ہو سکتا ہے کوئی ملا، ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے حدیث ضعیف ہے، موضوع حدیث ہے، روایت صحیح نہیں ہے، سندن صحیح نہیں ہے، متنن صحیح نہیں ہے، کوئی نہ کوئی آبجیکشن کر دے، اعتراض کر دے، لیکن میرا پیغمبر ان لوگوں کو قرآن کی زبانی سنا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے لیے میرا دعویٰ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت قیامت تک کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن میں کوئی کمزوری نہیں ہے، میرا پیغمبر قرآن کے زبانی اعلان کر دے۔ آؤ اب ذرا سنو، قرآن کے زبانی اعلان ہے، 7ویں پارے میں اللہ کے نبی سے اللہ پاک نے اعلان کروایا ہے کہ میرا پیغمبر ان کو اعلان کر کے سنا دے۔ قل، میرا پیغمبر اعلان کر لوگوں کو مسئلہ سمجھا دے۔ توجہ، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ توجہ سے حوالہ دیکھ لو، سن لو ذرا، آیت نمبر 50، سورت کا نام سورت انعام ہے، حوالے یاد رکھو، آپ کا حق ہے، آپ گھروں میں جا کے دیکھو، غلط ثابت ہو جائے ادھر آ کر میرے سامنے شکوہ کرو، بھئی عزیر شاہ تو نے غلط کہا تھا، اور اگر آپ کو یہ حوالہ، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت آپ کو پوری صحیح مل جائے تو پھر ماننا فرض ہے، ہاں، لیکن نہ مانے کوئی تو منوانا ہمارے ذمہ ہے کوئی نہیں، ہمارے ذمہ تو ہے آواز لگا دینا حق کی، بس۔ توجہ سے آیت نمبر 50، سورت کا نام سورت الانعام، 7واں پارہ ہے، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کل، اعلان کر میرے پیغمبر، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، توجہ، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ،
کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، یہ میں تمہیں نہیں کہتا۔ خزانے اللہ کے، ان کا مالک اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ، اس کے خزانوں کا اختیار بھی اسی کے پاس، خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ 20واں پارے میں اللہ نے، یہ آیت پوری کروں گا انشاءاللہ، توجہ، 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَرَبُّكَ، تیرا رب، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وَیَخْتَارُ، سارے اختیارات کا مالک تیرا رب اللہ ہے۔ اب دل کی گہرائیوں سے جواب دو ذرا، سارے کے سارے اختیارات کا اکیلا مالک کون ہے؟ اللہ۔ توجہ جی، فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ سارے اللہ کے خزانوں کا مالک میں ہوں۔ ہاں، خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے دے، نہ دے، اس کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ اللہ قرآن میں 25ویں پارے میں فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور لوگوں، دنیا کا رزق ہم اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، رزق کی تقسیم بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور 25واں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے آخر میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے دے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس کو چاہے یزوجہم ذکرانا و اناثا، بیٹے بیٹیاں ملا کے دے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے بالکل نہ دے کوئی پوچھ۔ رزق کا مالک بھی اللہ، رزق کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، اولاد کے خزانوں کا مالک بھی اللہ، بلکہ ہر چیز کے خزانوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے لوگو لا اقول لک، آیت نمبر 50 ہے، آیت نمبر 50 سورت الانعام، سورت انعام کی آیت نمبر 50 ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لینا، پھر یاد رکھو جب خزانے اللہ کے، اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، تو یاد رکھو کوئی قبر والا کچھ نہیں دے سکتا، کوئی جھنڈی والا کچھ نہیں دے سکتا، کوئی پھونکوں والا بابا کچھ نہیں دے سکتا، کوئی تعویذوں والا کچھ نہیں دے سکتا، اور یاد رکھو کوئی مورتی کچھ نہیں دے سکتی، کوئی بت کچھ نہیں دے سکتا، مخلوق کا کوئی فرد کچھ بھی نہیں دے سکتا، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے تو دینے والا بھی اللہ۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ فرمایا لوگوں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ نمبر 2 فرمایا، توجہ سے، بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، توجہ سے، ولا اعلم الغیب، اور یاد رکھو اللہ کے نبی کو دوسرا اعلان اللہ نے کروایا، اور میرا پیغمبر سن لے، ان کو اعلان کر کے بتا دے، ولا، اور نہیں، عالم، میں جانتا، الغیب، غیب کا علم، سن لو لوگو، میں غیب کا علم بھی نہیں جانتا۔ آپ سب کا عقیدہ ہوگا، اس کا اظہار بھی فرما دیں، زمین و آسمان کے ہر غیب کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے،
او اللہ ہر غیب کو جانتا ہے۔ 20واں پارہ ہے، اب حوالہ ایک ایک دکھاؤں تو ٹائم لگ جائے گا، بتا رہا ہوں توجہ سے نوٹ کر لینا، ویڈیو سے دوبارہ دیکھ لینا، سن لینا۔ 20واں پارہ ہے، پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے، ایک آیت چھوڑ کے اس سے سیکنڈ لاسٹ آیت اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کل اعلان کر میرے پیغمبر، لا کوئی نہیں جانتا، یعلم کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض جو کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا، الغیبہ غیب کی باتوں کو، غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ اسی آیت میں فرمایا الا اللہ، جیسے ہے نا لا الہ، کلمہ طیبہ ہے نا، کلمۃ الاسلام، کلمۃ الاسلام کلمہ طیبہ، اس میں آپ پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، صرف اللہ ہی الہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہی معنی ہے نا۔ اب دیکھو فرمایا سنو، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، کوئی نہیں جانتا آسمانوں زمینوں میں جو مخلوق ہے وہ غیب نہیں جانتے، کوئی غیب نہیں جانتا، جانتا ہے غیب تو الا اللہ، صرف اللہ کی ذات غیب جانتی ہے۔ اب دل کی گہرائیوں سے جواب دو، غیب اور پردے اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ توجہ جی، ہم تو مسئلہ بیان کر رہے تھے بشریت کا، لیکن آیت آ گئی توحید کو، تو لازم بات ہے توحید کا بیان بھی ساتھ ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھو جی، فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اللہ کے خزانوں کا مالک بھی میں محمد نہیں ہوں۔ نمبر 2، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور غیب کا علم بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا اقولو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا لکم تمہیں، انی ملکن، کہ میں محمد فرشتہ ہوں۔ اللہ، قرآن کے کتنے واضح الفاظ ہیں۔ فرمایا سنو لوگو، میں محمد تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں محمد فرشتہ ہوں، سنو میں فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میں کون ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اب کچھ ہمارے اوپر حضرات یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ نبی کو اپنی طرح کا بشر کہہ کے نبی کی ناقدری اور بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، توجہ سے مسئلہ سن لو، مثلکم تمہاری طرح، اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرح کا میرا پیغمبر بشر ہے۔ نمبر 2، اصل جو بات یہاں پہ سمجھنی ہے وہ یہ ہے، ضروریات کے اعتبار سے نبی اور ہم ایک جیسے ہیں۔ نبی بھی کھانا کھاتے ہیں، نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، نبی کو بھی پیاس لگتی ہے، نبی کو بھی نیند کی طلب ہوتی ہے، نبی کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے، نبی کو بھی یہ جتنے لوازمات ہیں یہ سارے جو انسانوں کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تھے۔ نبی ان سے ان معاملات کے اندر، ان چیزوں کے اندر عام انسانوں سے ہٹ کے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، کوئی بندہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ نبی مقام اور رتبے کے اعتبار سے ہماری طرح ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ مقام اور رتبے کے اعتبار سے ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو بڑی عجیب بات کہی ہے، مثال بڑی مزیدار سمجھائی ہے۔ فرمایا دیکھو لوگو، روڈ بنتا ہے، سڑک بنتی ہے، اوپر پتھر پڑا ہوتا ہے، وہ پتھر ہوتا ہے۔ لیٹرین کے اندر ماربل لگتا ہے، وہ بھی پتھر کٹ کے ہی ماربل بنتا ہے، وہ لگایا جاتا ہے، یہ بھی پتھر ہوتا ہے۔ اور مسجد کے اندر جو ماربل لگتا ہے یہ بھی پتھر ہوتا ہے۔ الگ اور آگے جاؤ، بیت اللہ شریف کے کونے کے اندر ایک چیز نصب ہے جس کو چوما جائے تو سارے گناہ چوس لیتا ہے، اسے بھی حجر اسود اور پتھر کہتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے۔ مسجد والا
والا بھی پتھر ہے، لیٹرین والا بھی پتھر ہے، روڈ پر بھی پڑا ہوا پتھر ہے، ریگستانوں میں پڑے ہوئے پتھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ فرمایا نام کے اعتبار سے تو سارے پتھر کہلانے میں برابر ہیں، پر مقام کے اعتبار سے کہاں حجر اسود اور کہاں دنیا کے دوسرے پتھر، جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سنو نام کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے تو آمنہ کے لال 1.25 لاکھ انبیاء اور تمام انسان ضروریات کے اعتبار سے تو برابر ہیں، لیکن مقام کے اعتبار سے جیسے حجر اسود اور عام پتھر برابر نہیں، اسی طرح اللہ کے نبی اور عام انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ آئیے؟ نبی کو اپنی مثال کہنا، اپنے جیسا کہنا صرف ضروریات کی حد تک ہے، اور خود میرے نبی نے فرمایا، توجہ سے، خود میرے نبی نے فرمایا لوگو انما انا بشر، او لوگو میں بشر ہوں، فرمایا انسا کما ینسى البشر، او لوگو میں بھول جاتا ہوں جیسے انسان بھول جاتا ہے۔ ہاں، یا دوسری حدیث میں انسا کما تنسونا، او لوگو جس طرح میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ یہ کس موقع پر فرمایا؟ یہ وہ موقع تھا اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز پڑھائی، پچھلی صفوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، بڑے بڑے ہاتھ ہیں اس کے، ذوالیدین، اللہ کے نبی نے اس کا لقب رکھ دیا ذوالیدین کا معنی ہاتھوں والا، حالانکہ سارے صحابیوں کے ہاتھ تھے، ہر انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ کہہ کر اشارہ کر دیا بھئی تھوڑے بڑے ہاتھ دے نوز دے، ٹھیک ہے، تو فرما دیا ذوالیدین۔ وہ ذوالیدین صحابی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ نماز تھوڑی ہوئی نہ میں بھولا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ قد کان بعض ذالک، نہیں یا رسول اللہ کوئی معاملہ تو ہے، اور حقیقت بھی یہ تھا کہ 4 رکعتیں پڑھنی تھیں، آپ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر بیٹھے، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی تھی، 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 پر سلام پھیرا، تو بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ عجیب بات ہے، بھولنا بھی بھول گئے ہیں، بھولنا بھی بھول گئے، میں بھولنا بھی کوئی نہیں، اس کا بھی انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ کچھ تو ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، اب اس نے بار بار اصرار کیا، اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے ابو بکر عمر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا یہ دیہاتی ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صدق ذوالیدین، شودا ہے تا سچا، ہے تا سچا، گل تو ایویں ہی ہے، یا تو 2 رکعتیں اللہ نے کر دی ہیں 4 کے بجائے، یا آپ بھول گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو لوگو 4 رکعتیں پوری ہیں 2 نہیں ہوئی، میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا ہوں۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا انسا کما تنسون، اور لوگوں میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ، اور جب میں بھول جاؤں فَذَكِّرُونِي، مجھے یاد کرا دیا کرو۔ ٹھیک ہے، نبی فرماتے ہیں انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ اللہ، توجہ، خلاصہ کریں ٹائم پورا ہو جائے، ہونے والا ہے، 2 منٹ رہ گئے، توجہ۔ میں نے دعویٰ پیش کیا قرآن کا، سورۃ الحج، توجہ کرو، خلاصہ ہے اب سب کے ذہن میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ سورۃ الحج اور
17واں پارہ ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 75 ہے، 75 نمبر کی آیت، اس میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی کچھ فرشتوں کو چنا رسول بنانے کے لیے، اور انسانوں میں سے بھی کچھ انسانوں کو چنا اللہ نے رسول بنانے کے لیے۔ فرشتوں دے وچوں بھی رسول آئے، انسانوں دے وچوں بھی رسول آئے۔ فرشتوں میں سے جو رسول آئے، میں نے اس کی آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 بندے آئے تھے، وہ رسول تھے، انہوں نے خود کہا کہ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یا حضرت ابراہیم، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاتے ہوئے میرے ابراہیم کو بیٹے اسحاق کی خوشخبری سناتے جانا، ہم اس لیے آئے ہیں۔ یاد رکھو یہ فرشتوں میں سے رسول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مائی مریم کے پاس آئے تھے، یہ بھی فرشتوں میں سے رسول تھے۔ جو فرشتوں میں سے رسول ہوتا ہے اس کے لیے میرا اللہ کہتا ہے فتمثلا، اس کی تمثیل اور انسانی ہوتی ہے، ظاہر اس کا انسانی ہوتا ہے، اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، حقیقت ہمیشہ نورانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس بیٹھے ہوئے تینوں فرشتے انسانی لباس میں تھے، لیکن کھانے پینے سے فرشتے پاک ہوتے ہیں، وہاں پر ان تینوں فرشتوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اور یاد رکھو یہ تو ہو گئے رسول فرشتوں میں سے، جب انسانوں میں سے رسول ہے اس کے لیے میرا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، حوالہ سنو، میں نے جو بات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی ہے وہ بھی، اور ایک اور حوالہ بھی توجہ سے سنو۔ 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل ہے، میرا اللہ کیا کہتا ہے جی؟ آج لگتا ہے ٹائم تے بس کراں چ ہے جی، کہنے لیتے ایک گالی پوری کراں بھئی سارا ٹائم ہے جی 2 بجے کا، تو 50 پہ ختم کرتے ہیں ہم۔ گلا شکوہ تو بہرحال آپ کا ہے ہی ہے، تو رہنا بھی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو گلا آپ کو بھی ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، توجہ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ 43 نمبر کی آیت، 43 نمبر 43 نمبر دی آیت ہے سورۃ النحل، اس میں میرے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک، اے میرا پاک پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے سارے کے سارے رسول الا رجالا، رجل مرد کو کہتے ہیں، انسان کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول آپ سے پہلے بھیجے ہیں، میرا پیغمبر سارے کے سارے مرد اور انسان تھے، سارے رسول مرد اور انسان تھے۔ آگے اللہ عجیب بات کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے کہ توانو سمجھ نہ پئی آندی ہوئے، ایک گل سمجھنی ہے ذرا، یہ تواڈا دل نہ پیا مندا ہوئے، یار نبی کیسے بشر ہو سکتا ہے، نبی کیسے انسان ہو سکتا ہے، یہ اگر تمہاری عقل میں نہ آ رہی ہو، تمہاری سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی ہو، فَاسْأَلُوا، تو پوچھ لو، اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا کہ تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو تو علم والے لوگوں سے پوچھ لو، علماء تو پوچھو۔ بھیڑے ہے بھائی نعت خان بھی جمعہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا، حافظ ہوتا ہے چھڑا حافظ، جس نے صرف نماز پڑھانی ہے وہ بھی بیان شروع کر دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فتنے 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 فتنے، وہ خود عالم نہیں ہے، کیسے بتائے گا لوگوں کو؟ اس لیے جب بھی مسئلہ پوچھو علماء سے پوچھو، اے نہیں بھئی رہی داڑھی والا لب جائے اسے کو مسئلہ پوچھو، اس نال ہمیشہ نقصان ہوندے۔ او بنی اسرائیل پہ بات ٹائم لمبا ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا بندہ تھا نا، 99 قتل کیے، دل میں خیال آیا بھئی چلو یار میں ہوں توبہ کراں، چا بڑا جرم ہو گیا، بڑی غلطیاں ہو گئی، تو چلو ہوں میں توبہ کراں۔ اینجے نکلے، راستے میں ایک بندہ ملے گا صوفی سا، جس طرح ہم صوفیوں سے مسئلے پوچھتے ہیں نا، اسی طرح وہ صوفی ٹکر گیا اسے، نے کہا یار بندہ تو ٹھیک لگتا ہے مجھے، داڑھی شاڑی رکھی ہوئی ہے، دیندار آدمی لگتا ہے، اے بتا بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کیا میری کوئی بخشش ہے؟
اس وقت توبہ توبہ توبہ، ایک بندے دا قتل فکأنما قتل الناس جمیعا، ایک کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ تو 99 کر کے اجے بھی توبہ دا پوچھ دے دفع ہو جا، تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور کہ مولوی صاحب بندے دا پتر بنا، جتے 99 بخشے گئے نا تے تو ہی بخشا ویسی، اسا ریکارڈ ہی پورا کر لیندے ہیں، 100 بندے پورے اور اس کو بھی مار دیا۔ جو ہی 100واں پورا کیا، سینچری پوری کی، پھر خیال آیا وہ اپنے اگلے معاف کران گیا تو الٹا اور گلے گھاٹا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، 99 معاف کرانے گیا، 100 پورے کر لیے۔ پھر خیال آیا بھئی یار اب کیا کروں، چل رہا تھا، چلتے چلتے آگے ایک اور بندہ آ رہا تھا، بندہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے کہا، اس نے دیکھا اس کو بھئی ہاں ایک نواں مولوی آندر پہ اس کو مسئلہ پوچھنے ہیں۔ وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا لیکن مولوی شولوی کوئی نہیں تھا، مولوی کوئی نہیں تھا لیکن بندہ سمجھدار تھا۔ اس نے کہا جی السلام علیکم، وعلیکم، ہاں جی وہ جی مسئلہ یہ ہے بھئی میں اگے 99 قتل کی تھی ودام، یہ ہوں 100واں پورا کیتا، میں پچھلی گلی 100واں پورا کیتا ہے، تے اے دسو بھئی میرے واسطے کوئی معافی دا آپشن ہے یا کوئی نہ؟ اور بڑا سمجھدار بندہ تھا، صوفی اللہ کرے سمجھدار ہوئے نا تو وقت اپنی جان ہی بچا لیندہ ہے تے عوام دی جان ہی بچا لیندہ ہے، تے صوفی ہوئے بے عقل تے بے وقوف، او وقت جے بے جو مسئلہ گھر کے ڈسیندہ ہے او دا رزلٹ اے نکل دے جی وہ پہلے بندے دا ہوا ہے، او دا ہی رزلٹ نکل دے، آپ ہی تباہ تے دوجی دی تباہی، آپ ہی قتل ہو گیا، تباہ ہو گیا، دوجی دی ذمہ ایک اور قتل بد گیا۔ یہ صوفی دی بے وقوفی آئی نا، صوفی دی بے وقوفی ہے، اس واسطے ہر داڑھی والے نے مولوی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا صوفی وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں کوئی مولوی شولوی تو ہوں نہیں، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، البتہ شف ہونا، اور ادھر چلا جا، سامنے جو بستی ہے نا وہاں پہ بڑے بڑے علماء رہتے ہیں اور بڑے بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا، وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے، ادھر چلا جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وہاں سے چلا، چند قدم ہی ابھی چلا تھا کہ اچانک اوپر سے قضاء الہی اور موت کا فیصلہ آ گیا اور ادھر ہی وہ فوت ہو گیا۔ بہرحال یہ تو لمبی حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، مطلب بتانے کا یہ ہے بھئی ہر بندے کو مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مسئلہ کہیں کو پوچھنا چاہیے؟ علماء کو لو، صوفیاں کو لو نہیں، علماء کو لو۔ پھر علماء میں بھی بڑے قسمیں ہیں، وہ عالم جو باقاعدہ تحقیق شدہ بات بتاتا ہو نا، تحقیق سے بات بتاتا ہو، اس کی بات سننی چاہیے، اس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ تے جے کہہ رہے ہیں کہ فتوہ شتوہ لکھامنا ہوئے تو بات مفتیان نہ رابطہ کرنا ہوئے، تے کہیں جو تے کفر اسلام دا فتوہ لواؤنا ہوئے تو بات مناظرین نال گل کرنی چاہیے، بات اسٹیج والے مولوی کو فتوہ نہیں لواؤنا چاہیے۔ بہرحال جو میں نے آپ کے سامنے آج بات رکھی ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگا، پچھلا جمعہ ہمارا مئی کا پہلا تھا 2023 کا، اس میں ہم نے اللہ کے وجود کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ کا وجود ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اس کے وجود کے متعلق میں نے چند دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج دوسرا جمعہ ہے، آج وجود محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر میں نے بات کی ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم مبارک، آپ کی فزیک، آپ کا یہ جسم مبارک کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ یاد رکھیے گا، جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ اور طریقہ چلایا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقہ کے ساتھ وجود رکھتے ہیں، اسی طریقہ کے ساتھ پیدائش ہوئی، اسی طریقہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے زندگی مبارکہ گزاری۔ باقی رہا مسئلہ اللہ کے نبی ہماری مثل ہے، اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، ضروریات کے اعتبار سے وہ ہماری مثل ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ نے ایسے پیٹ دکھایا، یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے بڑے بے قرار ہیں۔ اللہ کے نبی نے قمیض مبارک اوپر کی اور فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ بھوک اللہ کے نبی کو بھی لگتی تھی، انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے۔ خلاصہ یہی ہے بات کا کہ اللہ کے نبی کو بنی نو انسانی میں سے ماننا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ماننا، یہ فرض ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی کو انسانیت میں سے نکال دے، بھئی صرف ظاہری انسان تھے، حقیقتاً انسان کوئی نہیں تھے۔ قرآن کی 19 مقام پر بشروں کا تذکرہ ہے، 4 مقامات پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے قرآن کی زبانی کہ میں بشر ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں۔ جو بندہ اس کا انکار کرے وہ بندہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ جو آیتوں کا انکار کرے خود فیصلہ کر لو وہ کفر میں جائے گا کہ کوئی نہیں۔ اس لیے یہ بڑا غلط عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی بشر تھے، انسان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اللہ کے آخری رسول تھے۔ جی اللہم تقبل منا انک